وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 10 سے 12، حصہ دوم، درس کا نمبر 22-21. آج کا موضوع: کیا آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وإن یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے. تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 10. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور مانتے نہیں تھے تو خدا اللہ اس سے زیادہ کہیں بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو. سامعین کرام، یہی ایک آیت جو ہے یہ یعنی غور کے قابل ہے. اس کو آپ دیکھیں، غور کریں اس پہ. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے. انسان خلاصہ کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے لحاظ سے ایک بہت بڑا انتظام کیا ہے. ہمارے لحاظ سے ایک بہت وسیع کائنات سجائی ہے اور اس میں آسمان اور زمین کی تمام فوائد کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی نعمتیں ہمارے
یعنی پوری کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ نے ایک کام کیا، یعنی ایک مقصد کے لیے کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے، اب انسان کو اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے یا اس کی جد و جہد کے لیے دنیا میں بھجوایا، اور انسان دنیا میں آ کر سرے سے اس ذات کی ربوبیت سے ہی انکار کر دے جس نے اسے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کو رب تسلیم کرنے سے انکار کر دے، تو اس سے بڑی شقاوت قلبی کیا ہوگی۔ ہم نے تو ایسا ہی کیا ہے۔ دیکھیں روز ازل کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام ارواح سے جو وعدہ لیا تھا، الست بربکم کا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی اس اقرار میں الست بربکم کے اقرار میں ہماری ساری جو تخلیقی مقصد ہے وہ پورا ہونے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہی وعدہ جو ہے وہ ہم سے وہاں لیا، الست بربکم۔ اب دنیا میں جب آ کے یعنی آپ کو وعدہ یاد دلانے کے لیے پیغمبر بھجوائے گئے، کتاب بھجوائی، تو آپ نے پیغمبر کی بات سننے سے انکار ہی کر دیا۔ سننے سے مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے سے۔ دیکھیں دو طریقے ہیں، سمعنا و اطعنا، سمعنا و عصینا، یہ دونوں قرآن میں الفاظ ہیں۔ ہمارا رویہ جو ہے آج کے تمام انسانوں کا، بشمول برائے نام مسلمانوں کا، 1.5 ارب جتنے بھی ہیں، ہمارا رویہ ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر اب یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ نے تو مقصد تخلیق ہی سے اعراض کر لیا، آپ نے تو آخرت کو جھٹلا دیا، بعض لوگوں نے اپنے قول سے، بعض لوگوں نے اپنے عمل سے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا مدعا زندگی گزارنے کا تو دنیا ہے۔ یہ دیکھیں سارا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مثالیں قائم کرنی پڑتی ہیں۔ ایک ولیمہ، یعنی کسی نے اپنے بیٹے کی شادی کی بڑے چاؤ سے، مثال تو اچھی نہیں ہے، پوری طرح مناسب بھی نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے۔ تو ایک بہت بڑے شادی ہال میں ایک اس آدمی نے ولیمے کا انتظام کیا، 5000 لوگوں کو دعوت دی، ایک بھی نہیں آیا۔ ظاہر ہے کہ جب دیکھیں 5000 لوگوں کو جب دعوت دے رہے ہیں اور فی کس جو ہے یعنی آپ لگا لیں نمونے کے لیے 2 لاکھ روپے نہیں 2000 روپے 2000 روپے فی کس بات کی، 5000 لوگوں کے لیے انتظام کیا۔ جب وہ مقررہ تاریخ آئی تو کھانا پکوا لیا گیا، 1 کروڑ روپے کا بل تھا، وہ ایڈوانس میں دے دیا تھا اس نے۔ 5000 لوگوں جو آپ 2000 پر ہیڈ کے حساب سے آپ لگائیں گے، 1 کروڑ روپے بنیں گے، تو وہ ایڈوانس میں دے دیا اس نے شادی ہال والے کو۔ جب وقت مقرر آئی تو 5000 میں سے چلے میں لگا لیتا ہوں، 5 آدمی لے آئے، باقی نہیں آئے، 5 آدمی آئے۔ تو آپ بتائیں کہ اس کا وہ کیا حال ہوگا اس کا؟ اور سب لوگ اس کے جاننے والے تھے، ایسے نہیں کہ اس نے ایرے غیرے کو بنا لیا تھا، کچھ اس کے یعنی رشتہ دار تھے، کچھ دوست تھے، کچھ اس کا تعلقات تھے ایس پی صاحب کے ساتھ، ڈی سی صاحب کے ساتھ، اور وزیر اعلیٰ تک کو اس نے دعوت دی تھی۔ 1 کروڑ روپے آپ لگا رہے ہیں اور پھر دعوت یعنی 2 مہینے تو دعوتوں دینے میں لگ گئے 5000 لوگوں کو، ایک ایک کے گھر جاتا اور اس کو کارڈ دیتا، یہ کرتا۔ تو یہ میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ نے ایک پروگرام کیا اور اس کو 5000 میں سے صرف 2 لوگوں نے یا 3 لوگوں نے قبول کر لیا، آگے دعوت میں، باقی لوگوں نے انکار ہی کر دیا۔
کچھ لوگوں نے آپ کو لکھ کر بھجوا دیا، معذرت کر لی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آئیں گے اور پھر آئے نہیں۔ اس طریقے سے ہے تقریباً یہ بات۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے سجائی ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے اور اس سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کر لو، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہی تو مطالبہ ہے پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا ہے۔ تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایسا تصور کریں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اکیلے آپ کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا آپ کے لیے اکیلے بنائی ہے، آپ اکیلے جائیں گے قبر میں، آپ اکیلے کھڑے ہوں گے رب العالمین کے دربار میں۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلے آئے گا میرے پاس۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ کیا جواب دیں گے؟ کتنی بیزاری ہوگی وہ جس نے دعوت دی ولیمے کی اپنے بیٹے کی، کتنی بیزار ہوگا۔ اللہ کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے، اور مخلوق ہی اس کی اطاعت سے منہ موڑ لے، اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق، تو آپ بتائیں وہ کس قدر ناراض ہوگا۔ توبہ پہ کس قدر خوشی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حدیث کا مفہوم یاد کریں نا، ریگستان میں، صحرا میں کسی شخص کا اونٹ گم ہو گیا اور پھر مل گیا اسے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد، تو کتنی خوشی ہوئی اسے، اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور بیزاری تو یہاں پہ بتا رہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی بتاتا ہوں، مطلب ایک آدمی ہے، ایک فیملی ہے، اور چھ کا مطلب یہ ہے کہ 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، جوان بیٹے جوان بیٹیاں، میاں بیوی۔ تو بیٹا جو ہے کار چلا رہا ہے، سیر کے لیے جا رہے ہیں، اور راستے میں جو ہے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور 5 لوگ جو ہے مر جاتے ہیں، اور 5 لوگوں کی میتیں لائی جاتی ہیں مکان میں۔ اب اندازہ لگائیں کہ وہ آدمی کا کیا حال ہوگا جس کے بیوی بچے سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں؟ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ۔ دیکھیں، اس وقت محسوس کریں اللہ کی ناراضگی کو، کس قدر اللہ تعالیٰ اس وقت ناراض ہے ہم سے۔ اچھا، یعنی ہم کس قدر بیزار ہوں گے اپنے آپ سے؟ بات تو یہ عالم آخرت کی ہے، یوم قیامت کی ہے، تو وہاں پہ اس کا وہ ہے، مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مجرم کی حالت، مجرم کون ہے؟ ہم ہیں۔ یہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ آپ مومن ہیں، ہم مجرم ہیں، مومن نہیں ہیں، ہم مسلم بھی نہیں ہیں نا۔ دیکھیں، ہمارا سر، مسلم کیا ہے؟ جس کا سر جھکا ہو، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ تو وہ مجرم کی میں کیفیت بتا رہا تھا۔ یہ ظالم، اللہ تعالیٰ نے ظالم کہا ہے، یوم یعد الظالم، ظالم اپنے
ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا علی یدیہ، اور کہے گا یا ویلتا، یا ویلتا، کاش میں نے رسول کے راستے کو اپنا لیا ہوتا، اور کاش میں نے اس فلاں گمراہ کی بات نہ سنی ہوتی. لم اتخذ فلانا خلیلا. دیکھیں اس وقت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے دوست اس وقت حلقہ احباب کو دیکھیں، خواتین اپنی دوستیوں کو دیکھیں، کس سے ان کا دلی تعلق ہے. حضرات جو ہے مرد اپنی قلبی دوستیوں کو دیکھیں. یہاں تو ہم نے اپنی دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. یعنی دنیا کی بنیاد پر ہماری دوستیاں ہیں، اللہ سے تعلق یا اللہ کی محبت کی وجہ سے یہاں دوستیاں نہیں ہیں، دنیا کی وجہ سے ہیں دوستیاں. تو مسئلہ دیکھیں، مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے ہم سے، شدید بیزار ہے. دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ میرے ساتھ غور کیجئے، ہم اقوام عالم کا، ہمیں اقوام عالم کی امامت کا تاج پہنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے لوگوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تمہیں میں نے ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے. تو ہم تو وہ کام نہیں کر رہے. دیکھیں یہاں ٹھہر جائیں ذرا. اقوام عالم کو اس وقت کون حق پہنچا رہا ہے؟ جو بھی غیر مسلم ہیں اور جو ان کو کون حق پیش کر رہا ہے؟ نہیں ہے کوئی قوت. دیکھیں مسلمانوں کی اس وقت تو جماعت نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس کی جماعت نہیں ہے، اس کا امیر نہیں ہے. تو جب یہ تو جماعت کا کام ہے. اسلام جماعت کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. اسلام جماعت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، قائم نہیں ہو سکتا. اسلام تو جماعتی مذہب ہے. نماز کو جائیں گے جماعت سے، روزہ جماعتی طور پر تمام مسلمانوں پر، حج جماعتی طور پر، زکوٰۃ کا نظام ہے جماعت پر فرض ہے. یہ تو ہم دیکھیں اندھے بہرے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے. اس وقت میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یا میں اس بات پہ بات کر رہا ہوں. یہ 10 نمبر آیت جو ہے، لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ. جس قدر ہم یوم قیامت اپنے آپ سے بیزار ہوں گے، وہاں تو حقیقت کھل جائے گی نا. ابھی آگے اس میں مضمون آئے گا 11 نمبر آیت میں. ہم وہاں سے نکلنے کی کوئی تدبیر سوچیں گے. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا. آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہاں پر اس کو ہوش آ جائے گا اور یہ الفاظ کہے گا، رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. یہ ساری جو 3 آیات ہیں نا سر، یہ 12 نمبر تک، یہ ہمارے لیے ہے، ہمارا حال ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهَ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ.
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کی حکم کے سامنے سر جھکائیں یا نہ جھکائیں، اپنا فرض پورا کریں یا نہ کریں، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے یعنی اسلام سے منہ پھیر لیا ہے، ہمارا کوئی اقوام عالم میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، نہ ہماری کوئی جماعت ہے، نہ کوئی ملک ایسا ہے کہ جس میں قرآن کا نظام ہو، نہ کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، آج خاص طور پہ پاکستان کا مسلمان یہ اس یعنی پاکستان میں لوگ نفرت کرتے ہیں کہ یہاں قرآن کا نظام ہو۔ آپ دیکھ لیں جو بے حیائی بے شرمی 8 مارچ کو جو ہوتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو سارا یہی حال ہے۔ 8 مارچ کو عورتیں نکلتی ہیں مختلف قسم کے بینر لے کے، آپ دیکھ لیں اس میں کوئی تقوی والی بات ہوتی ہے؟ میرا جسم میری مرضی کے علاوہ یا بے ہنگم قسم کے نعروں سے اور کوئی بات ہوتی ہے؟ عورتیں نکل پڑتی ہیں، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کرتا، لیکن یہ صرف وہ بات نہیں ہے عورتوں کی، یہ ساری قوم اسلام کو نہیں چاہتی۔ آج دیکھ لیں گھر کی سطح پر آپ مرد جب خاوند بن جاتا ہے، اس کا بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو یعنی برتر سمجھتا ہے، حالانکہ عورت بھی انسان ہے، ایک سے ہیں دونوں۔ پھر تھوڑا سا فرق ہے گھریلو سطح پر، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، آدمیوں کا عورتوں پر ایک درجہ ہے بس، وہ بھی انتظامی لحاظ سے، باقی تو ایک سے ہیں۔ لیکن جو مرد ڈکٹیٹر بن جاتا ہے اور عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھنے لگتا ہے اور اس پر منمانی کرتا ہے، آپ دیکھ لیں یہ رویے عام طور پہ دیکھیں، آپ اپنے رویوں کو دیکھیں، میں نے دیکھا ہوا ہے بعض مرد بیویوں کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، بس اسی طرح یہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو گھر کی بات بتا رہا ہوں، نہ ان کو مرد کو نہ اپنے غصے پر قابو ہے، نہ کوئی وہ تعظیم کرتا ہے، یعنی تکریم، تعظیم کا مطلب تکریم، عزت تو نہیں دیتا عورت کو، وہ کہتا ہے میں ہوں، میں کما رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ تو گھریلو سطح پہ میں بات کر رہا ہوں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ اجتماعی طور پہ تو واضح ہے، آپ جو دیکھیں اس وقت جو 4 بڑے بن بیٹھے ہیں اس وقت، ان کی داڑھی مونچھ نہیں ہے، نہ وزیر اعظم کی ہے، نہ صدر کی ہے، نہ چیف جسٹس کی ہے، نہ آرمی چیف کی ہے۔ یہ کیا یعنی سنت نبوی کیوں نہیں ہے ان کے چہروں پر؟ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اسلام داڑھی میں نہیں ہے، اسلام تو باطن کا نام ہے، لیکن باطن کا اظہار آپ کے چہرے سے ہو رہا ہے کہ آپ نہیں مانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضور کے دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس کو آپ اگر اپنے لیے رول ماڈل نہ بنائیں اور منمانی شروع کر دیں، یہ صرف داڑھی کا معاملہ تو نہیں ہے سر، یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے، یہ رویوں کا معاملہ ہے، یہ اخلاق کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یقین کا معاملہ ہے۔ ہمیں یقین نہیں ہے، نہ قرآن پہ ہے، نہ اللہ کی وحدانیت پر ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ہے، تو بات تو ختم ہو گئی۔
کس کھاتے میں آپ مسلمان ہیں؟ مجھے آپ بتائیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ زبان سے پڑھ رہے ہیں کلمہ، روایتی طور پر نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے. ایسا تو مدینے کے جو منافق تھے وہ آپ سے زیادہ نمازی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے اسلام کی. 5 وقت حاضری دیتے تھے مسجد میں، چندے دیتے تھے، جنگ پہ جاتے تھے. وہ آپ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت مت کرو. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نہیں بخشوں گا. ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. آج مسلمان کا انکار ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے. آپ میرے مضمون کے روح کو سمجھیں. اللہ سے اور اس کے رسول سے ہم انکار نہیں کرتے، لیکن نہ ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کرتے ہیں، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے تیار ہے. یہ مطلب ہے آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا دنیا میں زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے. اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، دنیا کا طالب ہے. ان کا مبلغ علم بس یہی ہے. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میں کوئی عالم، مفتی، علامہ، قاضی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، یہ کچھ بھی نہیں. ایک عام انسان ہوں اور آپ سے کم درجے کا ہوں، کم درجے کا. لیکن نصیحت کی بات تو آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں، میں بھی آپ کو کر رہا ہوں. جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ مجھے سمجھا دیجئے. اس کے یعنی اگر میری بات آپ رد کرتے ہیں تو مجھے سمجھا دیجئے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے. تو سمجھانا ہے ایک دوسرے کو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، سورہ عصر میں کامیابی کی جو 4 شرائط آئی ہیں اس میں ایک تواصو بالحق ہے. ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تلقین کرتے تھے، تواصو، نصیحت کرتے تھے. تو اس وقت میں آپ سے اجازت کا طالب ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ جب تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے
اور مانتے نہیں تھے تو خدا اس سے کہیں زیادہ بیزار ہوتا تھا جس قدر تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم کو 2 دفعہ بے جان کیا اور 2 دفعہ جان بخشی، ہم کو اپنے گناہوں کا اقرار ہے، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ یہ اس لیے کہ جب تنہا خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جاتا تھا تو تسلیم کر لیتے تھے، تو حکم تو خدا ہی کا ہے جو سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔